حسبي ربي جل الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ لطف و عنایت سے حدیث پاک کے دوسرے سبق میں ہم حاضر ہیں. فقیر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں صمیم قلب سے ملتجی اور ملتمس ہے کہ خالق کائنات اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمودات کے انوارات سے ہمیں مستنیر فرمائے. پچھلے سبق میں 40 احادیث کو پڑھنے، یاد کرنے، ان پر عمل کرنے اور ان کو آگے پہنچانے کی اہمیت اور افادیت پر گفتگو ہوئی تھی. آج کے سبق میں ہم یہ سمجھیں گے اور یہ جانیں گے کہ حدیث کا معنی کیا ہے اور کس چیز کو حدیث کہتے ہیں. میں التماس کروں گا تمام سننے والے بزرگوں سے، ماؤں سے، بہنوں سے، بھائیوں سے، بیٹوں سے اور بیٹیوں سے کہ انتہا درجے کا اہم سبق ہے، لہٰذا پوری توجہ کے ساتھ ایک ایک لفظ پر غور فرماتے ہوئے اس کو ذہن نشین فرمائیں. حدیث کا معنی نیا ہے. زیادہ اور تھوڑے کلام پر اس کا استعمال ہوتا ہے، یعنی مطلقاً کسی کلام کو بھی، وہ کسی کا ہو، وہ کسی مقدار میں ہو، اس کو حدیث کہا جاتا ہے. یہ تو لغوی معنی تھا ڈکشنری کے اعتبار سے، یعنی معنی ہے اس کا نیا، اور استعمال ہے اس کا کلام میں، گفتگو میں، وہ کسی کی ہو، وہ کسی مقدار کی ہو. مگر اصطلاح میں یعنی فن میں حدیث کہتے ہیں نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قول کو، آپ کے فعل کو، آپ کی تقریر کو، آپ کے وصف اور آپ کی صفت کو، اسی طرح صحابی کے قول کو، صحابی کے فعل کو، صحابی کی تقریر کو، صحابی کے وصف کو، اور اسی طرح تابعی کے قول کو، تابعی کے فعل کو، تابعی کی تقریر کو اور تابعی کے وصف کو حدیث کہتے ہیں. اب اس میں کچھ باتیں انتہا درجے کی قابل غور ہیں اور وہ سمجھنے والی ہیں. یعنی وہ کلمات جن میں یہ ہو کہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، وہ حدیث ہوگی اور اس کو حدیث قولی کہا جائے گا. وہ کلمات طیبات جن میں یہ ذکر ہو کہ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا ہے، اس کو حدیث فعلی کہیں گے. نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، آپ کے روبرو کسی اور شخص نے، کسی صحابی نے کوئی کلام کیا اور نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تائید فرما دی یا
آپ نے خاموشی اختیار کی اور سکوت فرمایا اور اس کلام کو اور اس بات کو رد نہیں فرمایا تو وہ بھی حدیث بن جائے گی، اور اس حدیث کو حدیث تقریری کہیں گے۔ اسی طرح کسی صحابی نے نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں کوئی کام کیا، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ملاحظہ فرمایا، اس کی تردید نہیں فرمائی، اس کی تائید فرما دی، یا تائید نہیں کی بلکہ خاموشی اختیار کی، تو وہ بھی حدیث تقریری بن جائے گا۔ اسی طرح وہ کلمات طیبات جس میں نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصف کو اور صفہ کو بیان کیا جائے کہ اس طرح کھاتے تھے، اس طرح پیتے تھے، اس طرح چلتے تھے، اس طرح پھرتے تھے، اس طرح کلام فرماتے تھے، اس طرح کا عمامہ شریف تھا، اتنے بال داڑھی کے اندر سفید تھے، تو وہ بھی حدیث کہلائے گی۔ اور ان تمام کو، یعنی وہ کلمات طیبات جن کا تعلق نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات یعنی قول سے ہو، کام یعنی فعل سے ہو، اور تقریر سے ہو، یعنی آپ اس کی تائید فرما دیں یا اس پر سکوت اختیار کر دیں، اور ان کا تعلق نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ہو یا آپ کی صفت کا بیان ہو، تو اس کو حدیث مرفوع کہیں گے۔ حدیث مرفوع کہیں گے، میم، را، فا، واو اور عین۔ اسی طرح صحابی کے قول کو، صحابی کے فعل کو اور صحابی کی تقریر کو بھی حدیث کہیں گے، اور اس کو حدیث موقوف کہتے ہیں، میم، واو، قاف، واو اور فا۔ اور صحابی وہ شخص ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی ہو، اور وہ صاحب ایمان رہا ہو، اور ایمان کی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی ہو۔ اس پر ایک سبق میں تفصیلی گفتگو کروں گا۔ تابعی وہ ہوتا ہے جس نے کسی صحابی کو دیکھا ہو، صحابی سے ملاقات کی ہو اور اچھی زندگی گزاری ہو۔ اس میں اچھی زندگی گزارنا بھی شرط ہے، تابعی کی فضیلت اس کو ملے گی۔ صرف صحابی کی ملاقات سے تابعی کو فضیلت نہیں ملے گی، مگر نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فقط ملاقات سے ایک شخص صحابی ہوتا ہے، مگر صحابی کی فقط ملاقات سے شخص تابعی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ اچھی زندگی گزارنا بھی شرط ہے۔ تو اگر نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہو تو حدیث مرفوع ہوگی، اگر صحابی سے متعلق ہو تو حدیث موقوف ہوگی، اور اگر تابعی سے متعلق ہو تو اس کو حدیث مقطوع کہیں گے، میم، قاف دو نقطوں والا، طا، واو اور عین۔ اس کتاب میں جو ہم پڑھیں گے جس کا نام الاربعین لاصلاح المسلمین ہے، یعنی 40 حدیثیں مسلمانوں کی اصلاح کے لیے، اس کے اندر حدیث مرفوع بیان ہے، یعنی وہ احادیث ہیں جن کے اندر نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اقوال کا ذکر ہے، آپ کی ارشادات گرامیہ کا ذکر ہے۔ تو گویا اس کے اندر ساری احادیث طیبہ جو ہیں وہ احادیث مرفوعہ ہیں اور احادیث قولیہ ہیں۔ یہ سارے کلمات یہی ہوں گے کہ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ تو سبق انتہائی اہم ہے، اور حدیث پاک کی تعریف جو ہے وہ یاد کرنے والی ہے۔ میں ایک بار پھر عرض کر دیتا ہوں کہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات یعنی قول کو، کام یعنی فعل کو
کنفرمیشن یعنی تقریر کو اور آپ کے اوصاف کے بیان پر مشتمل کلمات کو، اسی طرح صحابی کے اور اسی طرح تابعی کے کو حدیث کہتے ہیں۔ حدیث کے مرادف ایک اور لفظ بولا جاتا ہے اور وہ سنت ہے۔ اکثر علماء کے نزدیک جسے حدیث کہا جاتا ہے اسے ہی سنت کہا جاتا ہے، اور جسے سنت کہا جاتا ہے اسے حدیث کہا جاتا ہے۔ تو آج کا سبق ہم یہی یاد کریں گے کہ حدیث کسے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انوارات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔